ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम आज का जिक्र कर लेते हैं, बहुत ही आसान। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत देखेंगे। हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान में सबसे भारी कलमा है। और एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसने मुझे इससे बढ़कर लौटा दिया, यानी जो मैंने इसको दिया था इसने आप मुझे इससे बढ़कर लौटा दिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, और ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ए नबी, अपनी उम्मत को मेरा सलाम दीजिए और उनको बता दीजिए कि जन्नत की जमीन बहुत जरखेज है, इसका पानी बहुत मीठा है, मगर वहां कोई दरख्त नहीं। अगर वो चाहते हैं कि वहां दरख्त लगे तो कहें सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तिरमिजी की हदीस है। तो लिहाजा इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर सुबहान अल्लाह जन्नत से कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है, हर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में एक दरख्त है, और हर अल्लाहु अकबर जन्नत में एक दरख्त है। और कितने आराम से और आसानी से, और जबान पर बहुत हल्के हैं ये कलमात, जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं बगैर किसी मुश्किल की और मुशक्कत के। तो और दरख्त का क्या है कि जिस तरीके से हम दुनिया में की कोई जमीन लेते हैं, कोई प्लाट लेते हैं, तो वहां पर हम कोई बाउंड्री लगाते हैं या दरख्त लगाते हैं, तो ये कब्जे की अलामत होती है। तो जब हम क्या पढ़ेंगे, ये कलमात पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे जो दरख्त लगते जाएंगे वो हमारी वो जमीन जो है वो हमारे कब्जे की निशानी होगी कि ये जगह जो है वो जन्नत में हमारी है। तो हमने क्या करना है, अपनी जुबानों को अल्हम्दुलिल्लाह से तर रखना है। अल्लाह ताला हमारी जुबानों पर अपना जिक्र जारी कर दे, आमीन सुम आमीन। आज 8वां रोजा है और आज हम 8वें पारे की सूरह इनाम की आयत नंबर 125 को समझेंगे। और ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो और गौर से इसको समझेंगे और अल्लाह ताला इसको हमें बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक दे। तो क्या है आयत में पढ़ती हूँ, क्या है आयत नंबर 125। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लामी वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यिकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समाई कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। क्या तर्जुमा है? फिर जिसे चाहता है अल्लाह की हदायत दे उसे तो खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसे तो कर देता है उसका सीना तंग, इंतहाई तंग, हराजन इंतहाई तंग। गोया कि वो मुश्किल से चढ़ रहा है आसमान में, इसी तरह डाल देता है अल्लाह रिज्स, गंदगी या प्लीति, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो ला युमिनून नहीं ईमान रखते। क्या है? और जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग खूब रुका हुआ कर देता है, गोया किसी की जबरदस्ती से आसमान पर चढ़ रहा है। अल्लाह यूं ही अजाब डालता है ईमान ना लाने वालों को। तो क्या है कि अगर हम देखें ना कि क्या है, अल्लाह जिसे राह दिखा दे, जिसे हदायत दे दे,
تو اگر دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت بخشی ہے، ہر چیز کو ایک راہ پر لگایا ہوا ہے، اور وہ چیز جانتی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے. جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تھا اور فرعون نے سوال کیا تھا کہ فمن ربو کا یا موسیٰ ربو کما یا موسیٰ، کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس کے قبضے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو راہ بتا دی، یعنی اس کو ہدایت دے دی. ہر چیز کو ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ہدایت دے دی ہے تو کیا ہے، انسانوں کو بھی ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، یعنی انسانوں کو ہدایت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یشرح صدرہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا سینہ میں للاسلامی، آیت کو بھی دیکھیں ساتھ ساتھ، یشرح صدرہ للاسلام، تو پھر اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اسلام یعنی سلامتی، پھر اس کو خیر سے محبت ہونے لگتی ہے، حق کو وہ قبول کرنے لگتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ہدایت کو قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا، اس میں سے کجی نہیں نکالتا، تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں نکالتا، اپنی رائے نہیں پیش کرتا. وہ کیا کہتا ہے، سمینا و اطعنا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، قبول کرتا جاتا ہے. لیکن اگلی آگے کیا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو کیا ہوتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ، جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتے. ایک شخص جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، جسمانی طور پر صحت مند ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، ہدایت کی باتیں اسے مشکل لگتی ہیں، ان کی طرف آنا اس کو مشکل لگتا ہے، حق کو قبول کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ شبہات میں پڑا ہوا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو، اور نہ وہ کوشش کرتا ہے، نہ اس کے اندر طلب ہے، نہ تڑپ ہے، اور کوئی بھی جو ہے ہدایت کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. کیونکہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، آگے میں جا کر آپ کو حدیث کی روشنی بتاؤں گی کہ دنیا کی ہر چیز بن مانگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دل میں تڑپ طلب رکھنی پڑتی ہے، پھر کوشش کرنی پڑتی ہے، تو پھر جو ہے حق کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، اس پر چلنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سینے کو کھول دیتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے اور وہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کس چیز کے بارے میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ، اس کے بارے میں، صدرہ الاسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کھلا کر دیتا ہے، توحید کے لیے اور ایمان کے لیے کھلا کر دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے ہر حکم کو خوشی خوشی قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر حدیث ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود وہ انسان جو ہے وہ شوق رکھتا ہے اس چیز کا، اس کے اندر طلب ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال کی توفیق، اور انسان کو کیا ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ نیک اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کو
खुले दिल से कबूल करता है, उनमें किसी किस्म की तंगी नहीं दिल में लाता, उन पर अमल करके खुशी महसूस करता है। जिस तरह हमने सुना पता चलता है कि जो नमाज है वो मुनाफिक पर भारी होती है, ठीक है। हदीस की रोशनी में पता चलता है कि नमाज मुनाफिक पर भारी होती है और मुखलिस शख्स के लिए ये आंखों की ठंडक होती है। तो यही मामला होता है कि जो शख्स हदायत को हासिल करना चाहता है तो नमाज उसकी आंखों की ठंडक हो जाती है। लेकिन जो शख्स हिदायत हासिल ही नहीं करना चाहता तो यही नमाज, ये रोजे, ये ज़कात, ये सब कुछ उसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाती है, अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं वो दिल की तंगी के साथ उन पर अमल करता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। और खुशनसीब होते हैं वो शख्स, वो लोग जिनका सीना अल्लाह ताला खोल दे। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है और वही दिलों को खोलता है। क्योंकि कुरान मजीद में आता है कि जिसे अल्लाह गुमराह करने का इरादा कर ले उसका सीना तंग कर देता है, घुटा हुआ कर देता है और उसका दिल शुबहात और शहवात के समुद्र में डूब जाता है। भलाई उस तक राह नहीं पाती, ना ही भलाई और नेकी के लिए सीना खुलता है। गोया वो सख्त तंगी और शिद्दत में है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है, जैसे इस आयत में यही बताया गया है। क्योंकि आसमान पर चढ़ना जो है ना, या किसी भी चढ़ाई पर चढ़ना एक मुश्किल काम होता है। और फिर ऐसे शख्स का रवैया क्या हो जाता है कि दुनिया के कामों के लिए तो वो खूब भाग दौड़ करता है, लेकिन जहां आई दीन की बात, जहां आई अमल की बात, तो फिर क्या होता है, सारी हिम्मत उसकी जवाब दे हो जाती है। फिर उसमें क्या जवाब दे देती है और फिर वो क्या करता है, उसमें सुस्ती, काहली, कामचोरी करना शुरू कर देता है। और आयत में देखिए क्या है, हरा जन लफ्ज लिखा हुआ है, क्या कि वमन युरिद अन युजिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजन। हरजन, हरजन के बारे में अगर इसका लफ्जी मतलब देखें तो मतलब है इंतहाई तंग, यानी उसका दिल इंतहाई तंग हो जाता है। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मदलज कबीले के एक सहरा में रहने वाले एराबी से पूछा, अरबी का लफ्ज है ना, उन्होंने उससे पूछा कि ये हराजन का क्या मतलब है। तो उसने आगे से बताया कि दरख्तों के दरमियान एक ऐसा दरख्त होता है जिस तक कोई जानवर, कोई जंगली जानवर, कोई पालतू जानवर या कोई और चीज नहीं पहुंच सकती, यानी वो जंगल के इतना अंदर होता है कि किसी चीज की उस तक रसाई नहीं होती। तो ये सुनकर फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ पर हरजन का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि इसी तरह मुनाफिक के दिल तक खैर भलाई की कोई बात नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि जो मुनाफिक का दिल होता है वो इतने पर्दों और अंधेरों में होता है कि वहां तक कोई खैर नहीं पहुंच सकती और उसको फिर खैर मिलती भी नहीं है। और फिर आगे देखें, इसी का जो अगला पार्ट है, का अन्नमा यस्अदु फिस समाई, कि क्या है कि वो इसकी हालत इस तरह हो जाती है कि गोया किसी जबरदस्ती आसमान पर वो चढ़ रहा हो। और आसमान पर चढ़ना वाकई उसको एक मुश्किल काम होता है और जोर लगाना पड़ता है जरा किसी भी चढ़ाई की तरफ जाते हुए। तो अल्लाह क्या है कि उस शख्स के जो दिल की मिसाल होती है वो इसी तरह होती है कि उसको फिर हदायत कबूल करना इतना मुश्किल लगता है कि जैसे किसी आसमान की तरफ चढ़ने के लिए जो तगोदोद या कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे देखें, हाइकिंग के लिए जाया जाता है, ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, तो कितनी जो है वो इंसान को जोर लगाना पड़ता है और मुश्किल काम लगता है, इंसान बहुत थक जाता है। और साइंस के जरिए पता चलता है कि जो जो इंसान बुलंदी की तरफ चढ़ता जाता है तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगती है और उसके लिए सांस लेना उसको मुश्किल हो जाता है। और देखिए क्या है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने कितनी मिसाल के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हो रहा है तो उस वक्त तो नहीं किसी को ये बात मालूम थी कि जब ये बुलंदी की तरफ चढ़ा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि आसमान की तरफ जब ये चढ़ के जाता है तो इसका सीना घुटना शुरू हो जाता है, सांस में ये तंगी महसूस करने लगता है और ऊपर चढ़ना इसको मुश्किल हो जाता है। यानी
مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین کی بات جب ان کو بتائی جائے گی تو اس طرح جس طرح ایک اونچائی پر چڑھتے ہوئے شخص کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اور اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو اس طرح کی جو ہے وہ گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ اتنا اپنا دل جو ہے وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو کوئی نصیحت کی، کوئی دین کی بات پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کی سزا بھی بتا دی، کیا کذالک یجعل اللہ رجسا، کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رجس اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، اور رجس عذاب کو بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں پر اس آیت کے ترجمے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے، عذاب ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی دنیا کی آزمائش میں ان کو ڈال دے گا، کسی مشکل میں ڈال دے گا۔ اور جو ہے رجس جو ہوتے ہیں نا، گندگی کو، پلیتی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عذاب ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے۔ شیطان پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل کے اوپر جو ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اور جب اس کو ہدایت کی اور نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، ایسی محفلیں اس کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ رجس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل نہیں لگتا۔ اور جب آیت کو اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہ لانے اور ایمان والے نہ لانے والوں کو اور ہدایت کو قبول نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یوں ہی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہمارا دین مذہب ہے اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے یعنی یشرح صدرہ، سینہ کھلنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سینہ کھلا ہوگا تو تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت مل سکے گی، اس لیے کہ جو سینہ ہے اسی سینے کے اندر ہمارا دل ہوتا ہے، اور ہدایت جو ہوتی ہے، ہدایت قبول کرنے کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہمارا دل ہی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سینہ ہی بھنچا ہوا ہوگا، گھٹا ہوا ہوگا، تنگ ہوگا، تو دل بھی نیچے کیا ہو جائے گا، وہ تنگ ہوگا، پھر اس میں کوئی بھی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا ہے، یشرح صدرہ، کہ سینے کے کھلنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے سینے کو کھولنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی ہدایت کے لیے کھول دیا تھا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو جو ہے وہ قبول کیا تھا، اور وحی کو قبول کر لیتے تھے، کتنا اس کا پریشر ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اور جو ہے سورت بھی ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کہ آرام سے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر جو قرآن نازل جو ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بیٹھتا جاتا تھا، اور ہدایت جو ہے وہ جو ہے ملتی جاتی تھی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کا سینہ کھل جاتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک نور عطا ہو جاتا ہے، اور یہ نور جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت کا نور ہے، پھر وہ درست رستے پر نکل پڑتا ہے۔ سورہ زمر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں ترجمہ ہی اس کا پڑھوں گی، کہ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کیا وہ کسی سخت دل انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ یعنی جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں سے کیا مراد ہے، یعنی ان کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہی نہیں ہے، انہیں دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی کام کریں۔ اور جب کیا ہوتا ہے کہ سینہ اگر ہدایت کے لیے نہ کھلے تو اس کے اپوزٹ کیا بات ہے کہ یہی سینہ پھر کفر کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ہی اس بات کو بیان کیا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن
अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, हालांकि मैं तो दुनिया में देखता था। उसे कहा जाएगा, इसी तरह तेरी तरफ हमारी बात आई थी, तूने भी इसे भुला दिया और आज हमने भी तुझे भुला दिया। क्या है कि जब इंसान हदायत को कबूल नहीं करना चाहता ना, तो फिर वो कुफर की तरफ निकल जाता है, फिर अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह ताला को भूल जाता है। ऐसे शख्स की सजा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसके लिए हम दुनिया की जिंदगी भी तंग कर देंगे, दुनिया में भी ये आजमाइशों में पड़ा रहेगा, और आखिरत में भी इसको अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिसने दुनिया में हदायत वाली चीजों को नहीं देखा, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की तरफ तवज्जो नहीं दी, उनको इग्नोर करता रहा, तो अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत वाले दिन हम भी इसको इग्नोर कर देंगे। जिस तरह दुनिया में ये अंधा बन के फिरता रहा और हक की तरफ देखा नहीं, हक को कबूल नहीं किया, तो क़यामत वाले दिन हम इसको अंधा करके उठाएंगे। और फिर क्या होता है कि जब इंसान हदायत को कबूल नहीं करना चाहता ना, तो फिर अपनी बदअमालियों की वजह से और अल्लाह ताला की के जिक्र से गफलत बरतने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दिलों पर मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ताला नहीं चाहता किसी को गुमराह करने का, खुद इंसान के अमाल होते हैं, उसकी बदअमालियां होती हैं, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उसके दिल को जो है वो पक्का कर देते हैं इसी चीज का। और अगर ईमान के एतबार से देखा जाए तो दिल की 4 किस्में बताई जाती हैं कि दिल 4 किस्म का होता है। एक पहला वो दिल होता है जो गुलाफ में लिपटा हुआ है, वही दिल जिसके बारे में कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, गुलाफ जैसी होता है ना, मोहर लग जाती है। और गुलाब भी क्या होता है कि जो बिल्कुल बंद होता है, लिपटा होता है, अब इसके अंदर कोई चीज अंदर क्या है नजर नहीं आ रहा होता, बंद है। तो इसी तरह जो एक काफिर का दिल होता है ना, ये वो दिल होता है जो गुलाब में लिपटा होता है, इसके अंदर हदायत की कोई बात भी नहीं जानी। फिर एक और दिल होता है जिसको कहते हैं टेढ़ा दिल, ये होता है मुनाफिक का दिल, यानी कभी हदायत की बात ले ली और कभी छोड़ दी। हदायत एक तरफ से गई, महफिल में बैठे हुए हैं, दीन की महफिल में बातें आ रही हैं, ठीक है कबूल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर किसी और जो है महफिल में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, तो बस सब कुछ कान जो दिल में बैठा था वो सब कुछ निकल गया, एक कान से निकाला दूसरे कान से निकाल दिया। तो ये क्या है, ऐसा दिल जो है वो टेढ़ा दिल होता है। और तीसरा दिल होता है जिसकी डिमांड है वो है मिलावट के बगैर दिल। ये जो है क्या होता है, ये मोमिन का दिल होता है। इस दिल में किसी किस्म की मुनाफिकत नहीं होती, और ये चमकता हुआ जिस तरह चिराग नहीं होता, ये उस तरह होता है कि ये क्या होता है, हर चीज को अपनी रोशनी से, अपने दिल के नूर से, अपने दिल की रोशनी से हर चीज को जो हक उसको बताया जा रहा होता है उसको पहचानता रहता है और उसको कबूल करता रहता है। और एक और चौथा दिल होता है जो मिले जुले तासुरात वाला होता है, ईमान भी है और नफाक भी है, ईमान भी है और नफाक भी है। लेकिन जो मोमिन होता है ना, वो क्या होता है, उसका दिल प्योर होता है, मिलावट से बिल्कुल पाक होता है, चमकते हुए चिराग की मानिंद होता है, और अपनी उस रोशनी से वो हक को कबूल करता रहता है। तो अल्लाह ताला मिलावट से पाक दिल हमें नसीब करे। और अगर जो ईमान वाला दिल होता है ना, जो मिलावट से पाक होता है, इसकी मिसाल कहते हैं कि उस दरख्त की सी है जिसको पाकीज़ा पानी मदद देता है। यानी वो जो दरख्त है, ईमान का जो दरख्त है, जो दिल में, ईमान वाले दिल के अंदर जो दरख्त है ईमान का, वो किस चीज से बढ़ता फलता फूलता है, उसको पाकीज़ा पाक जो है चीजों से उसको फीड किया जाता है, पाकीज़ा पानी उसको पलने बढ़ने में मदद देता है। जबकि दूसरी तरफ जो निफाक है, मुनाफकत है, ऐसा दिल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फोड़ा और फिंसी है। उसकी मिसाल दी जाती है कि जैसे फोड़ा और फिंसी होती है उसको, अब वो क्या होगा, जब जून जून वो बड़ा होगा ना, तो उसके अंदर पीप और ये खून और ज्यादा जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या होता है, दोनों अलामतें, ईमान की और नफा की, दोनों अलामतों में से जो अलामत जो है वो गालिब आ जाएगी, जो ज्यादा गालिब रहेगी, जिस चीज का हमारे अंदर ज्यादा होगा हमारा दिल वही हो जाएगा। अगर ईमान हमारे अंदर ज्यादा है तो ईमान गालिब आ जाएगा और निफाक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन मुनाफकत वाले काम ज्यादा हैं, नफाक ज्यादा है, तो ईमान जो है वो
مغلوب ہو جائے گا اور نفاق غالب آ جائے گا، اور وہ دل جو ہے وہ نفاق والا دل ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ دل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مہر لگے ہوئے دل کی طرح ہو جائے گا، کہ پھر آہستہ آہستہ ہدایت اس دل کے اندر نہیں جا سکے گی۔ اور ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم آیت کو فَمَن یُرِدِ اللَّهُ ہوئے نا، کہ اللہ تعالیٰ جسے راہ دکھانا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس بات کو ہم نے اپنے ذہنوں میں سمجھ لینا ہے کہ ایمان جو یا ہدایت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مال اس سے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں، جس طرح ہم نے آگے کہا نا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو بن مانگے ملے گی، اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے رہے ہیں، مشرک کو بھی دے رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی دے، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی پر روکتا نہیں، اپنا مال اس شخص کو بھی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، اور جو نافرمان ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا مال دیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس شخص کو ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ اس شخص کو ایمان، جب پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو پھر ایمان سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس شخص کو ہدایت اور ایمان بخشتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر یشرح صدرہ کی بات ہے، سینہ کھلنے کی بات ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ سینے کی کیوں بات ہو رہی ہے، کیونکہ سینے میں جو ہمارا مرکز ہے وہ ہمارا دل ہے۔ تو دل جو ہے وہ انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے۔ اور نعمان بن بشیر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ یعنی اگر دل آپ کا ٹھیک ہے نا، اصلاح ہو گئی ہے، اس کو حق مل گیا ہے، ہدایت قبول اس نے کر لی ہے، تو پورا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے دل، تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سنو وہ دل ہے۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جو ایمان ہے اس کا بھی مقام دل ہے۔ تقویٰ کی جب ہم نے پیچھے بات کی تو اس میں بھی ہم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التقویٰ ہاہنا، اپنے سینے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر اچھائی اور برائی کی پہچان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اچھائی اور برائی کی پہچان بھی اس کا دل کر کے بتاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، یعنی وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی ایمان جو کی علامت جو ہے، سچے دل سے جو ایمان ہے وہ اتنا زیادہ ضروری ہے جہنم سے چھٹکارے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی دل کی پاکی کی بنیاد پر ہی لوگوں کو چنتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، غور سے سنیں حدیث کو، کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہتر پایا، اور اسی لیے اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ بہترین پایا، اور پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بہت خوبصورت ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اس کو درجہ بھی اس کا بلند ملنا چاہیے۔ کیا ہے؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کیا ہے فوقیت کا معیار؟ کیا بتا دیا گیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں؟ تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے،
کہ اس بندے کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنی ہدایت کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، کتنا ہدایت پر یہ قائم رہ سکتا ہے۔ اور سب سے پیارا دل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، پیغمبری کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کا دیکھا تو ان میں صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کے بھی ٹائٹل مل چکے ہیں، دنیا میں ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے، اور باقی دیگر صحابہ جن کو رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل مل چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، یہ ٹائٹل ان کو اسی وجہ سے ملے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے کیا تھا، ہدایت کو جذب کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ حد درجے کی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کیا۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کہ کتنے تم فٹ ہو، کتنے سمارٹ ہو، یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن کس چیز کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو۔ تو لہٰذا کیا ہے، دلوں کی صفائی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور جس شخص کا دل پھر کھل جاتا ہے نا، یشرح صدرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو نیکی کر کے اطمینان محسوس ہوتا ہے، وہ نیکی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کی پاکیزگی کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، اپنے دلوں کو خوبصورت بنانے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اپنی ظاہری سجاوٹ میں لگے رہیں، کہ اچھا لباس پہنے، فٹ رہنا، میک اپ کرنا، ان چیزوں میں ہی اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں زیادہ کیا کرنی ہے، اپنے دل کو ہر قسم کے نفاق سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہم اکثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ظاہری صفائی، ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کی طرف تو بڑی توجہ دیتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے برانڈیڈ چیزیں لاتے ہیں ان کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، لیکن دل کی صفائی پر ہم جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ دل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ والا دل چاہیے، اور یہی دل جو ہے وہ کامیابی جو ہے حاصل کر سکے گا، اور ایسا دل ہی، تقویٰ والا دل ہی، پاکیزہ دل ہی جنت میں جا سکے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ جس سے اللہ راہ دکھانا چاہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں ہیں، دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعا ہے کہ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو دل ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ جو دل ہے نا، اس کا لفظ عربی میں قلب، اور قلب کا مطلب یہی ہے جو چیز الٹتی پلٹتی رہے، کیا ہے۔ پھر اسی وجہ سے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی ہم ایک بات سوچتے ہیں، کبھی دوسری بات سوچتے ہیں، کبھی ہم کسی کے بارے میں بہت اچھا گمان کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دل کی جو حالت ہے نا وہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو دعا ہے کہ اللہم مصرف القلوبی، کہ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، یعنی دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، کہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف لگا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل کی مثال اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، جس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ کیا ہے کہ دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، جس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا اور کبھی الٹا۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ پھر اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین، کبھی کسی کے بارے میں اچھی رائے کام کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بری، اور کبھی جو ہے ہمیں کوئی بندہ بہت اچھا لگنے لگ پڑتا ہے، کبھی برا لگنے لگ پڑتا ہے، عجیب سی ہمارے دل کی، اور کبھی ہماری ایمان کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
हम देखते हैं कि अगर हमारा दिल घुटता है, बंद होता है, उस पे जंग लगा हुआ है, हदायत को कबूल नहीं करना चाहता, तो हमने इस दिल का इलाज करना है। और इस दिल का इलाज कैसे किया जाएगा, कैसे दिल शरह सदर होगा, तो इसके बारे में हमें कुछ बातों पर अमल करना होगा। इमाम इब्ने कय्युम कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को तौहीद पर अमल करना होगा। क्यों तौहीद पर अमल करना होगा? क्योंकि शिर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। और जब फिर क्या होता है कि इंसान का दिल तंग होने लगता है और फिर उसको हिदायत नहीं मिलती। और दूसरा बड़ा काम ये करना है कि दीन का इल्म हासिल करना है, क्योंकि यही दीन का इल्म जो है वो इल्म नाफे है। और दीन का इल्म हासिल करने से ही इंसान का सीना खुलता है। और जहालत सीने को तंग कर देती है, इसलिए दीन का इल्म हासिल करना है। और तीसरा क्या काम करना है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है। और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से क्या मुराद है कि कुरान मजीद, अल्लाह ताला के जिक्र को हर वक्त अपनी जिंदगी में जारी रखना है। यानी कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करनी है, कुरान मजीद के साथ जुड़ जाना है, उसको नाजरा के साथ, तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ उसका इल्म हासिल करना है, ताकि इंसान को हक और बातिल की पहचान हो, हक उस पर वाजिया हो और हदायत उसको मिल जाए। और जिक्र इलाही से अपनी जुबानों को हर वक्त तर रखना है। क्यों? क्योंकि जितना हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, उतनी ही दिल में मोहब्बत ज्यादा पैदा होती है। और जिस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए, वो सीना खुल जाता है। किस चीज के लिए? हिदायत के लिए। और फिर उसको इबादत में खुशी महसूस होने लगती है। और फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। फिर हम अपने दिल को कैसे शरह सद्र बना सकते हैं, यानी कि हमारा दिल जो है वो, सीना जो है वो हिदायत के लिए खुल जाए, कि अपने अंदर हमने शुजात पैदा करनी है। और शुजात क्या है? कि अपने आप को बहादुर बनाना है। क्यों? क्योंकि जो बुज़दिल दिल होता है ना, वो डरता है, वो क्या है, वो तंग दिल होता है, किसी किस्म की खुशी और लज्जत को महसूस नहीं करता है। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि हमने मखलूक के साथ एहसान करना है। क्यों? क्योंकि जब इंसान दूसरे लोगों का एहसास करता है, तो उनके ऊपर एहसान करता है, तो इससे भी इंसान का दिल खुलता है। यानी अपने जैसे इंसानों का ख्याल रखना, चाहे वो रिश्तेदार हों या ना हों, फराख दिल होना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, तो इस चीज से भी क्या होगा कि दिल खुलता है। और दिल को खराब करने वाली बातों से बचाना है, यानी ऐसी बातें जिससे दिल जो है ना वो करप्ट हो जाता है, इन चीजों से अपने दिल को दूर रखना है। मसलन हसद, बोझ, अनाद, इन चीजों को अपने अंदर से खत्म करना है। इब्नुल कय्यम कहते हैं कि दिल को बिगाड़ने वाली 5 बातें हैं, जिनको फिर हमने क्या करना है, अपनी जिंदगी से खत्म करना है। पहली उनमें चीज क्या है कि लोगों को के साथ ज्यादा घुल मिल कर बैठना, ज्यादा सोशल बनना, यानी ज्यादा इंटरेक्शन में रहना। ये चीज जो है वो दिल को बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि तरह तरह की बातें होती हैं, कभी गीबत, कभी चुगली, कभी बदगुमानियां, लगाई बुझाई, और वो लोगों के साथ इंटरेक्शन से ही होती हैं। तो इस चीज से अपने आप को बचाना है ज्यादा। और ख्वाहिश परस्ती जो है वो भी दिल को बिगाड़ देती है, कि आपके अंदर ख्वाहिशात हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए फिर इंसान हर गलत तरीका अपनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिल जो है वो खराब हो जाता है, दिल की इस्लाह नहीं हो सकती। और फिर तीसरी बात क्या है कि गैर अल्लाह से दिली ताल्लुक रखना। और फिर चौथा है ज्यादा खाना। और पांचवा है ज्यादा सोना। ये चीजें जो है वो दिल को बिगाड़ देती हैं। तो इन चीजों से हमने अपने दिल को दूर रखना है, अपने आप को दूर रखना है, ताकि हमारे दिल को हिदायत नसीब हो जाए। और शरह सदर के फायदे ये हैं कि आपका जो दिल है और आजाद जो हैं वो सलामत हो जाते हैं, और इंसान बुरे इरादों और बुरे गुमानों से महफूज हो जाता है।
جب ایک انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، تو پھر اس دل کے اندر برائی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی، نہ وہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، نہ وہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔ پھر اور یہ کہ جب دل کھل جاتا ہے تو پھر انسان کو نیکی میں اور اطاعت کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کے کام ہیں، ان میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ کاموں کو بڑے ذوق اور شوق سے کرتا ہے، اور پھر اجر پاتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا فائدہ کیا ہے کہ خیر اور شر کی پہچان ہو جاتی ہے، کہ انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، اور دین پر چلنے کے لیے تو شرح صدر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے دین پر دعوت دین کا کام کریں، جیسے آپ کسی کو دین کا کام کرتے ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دین کے کام پر لگایا تھا، نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی وہ یہی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، کہ جو آپ میری طرف ہدایت بھیجیں میں اس کو قبول کرتا جاؤں، میرا دل اس کو قبول کرتا چلا جائے۔ تو ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ہر وقت یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے، تبھی وہ پورے جذبے کے ساتھ دین کے پیغام کو آگے پہنچا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے دل کی حالت کے مطابق ہی قبر میں معاملہ کیا جائے گا۔ جو مومن ہوتا ہے، جو کھلے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کی قبر بھی وسیع ہوگی، اور قیامت کے دن سلامت دل والے کے لیے نجات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، رب اشرح لی صدری، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے غل کو نکال دے اور اس دل میں نور کو پیدا کر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نور والا ہو جائے، چمکتا ہوا چراغ کی مانند ہو جائے، ہدایت اس کو نظر آنے لگے، حق اور باطل کی یہ پہچان کرنے لگ پڑے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری دعا سکھائی ہے، دعائے نور۔ یہ دعا جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، دعائے نور، اور یہ آپ کو اسکرین پر جو ہے شیئر کی جائے گی، آپ کو اس میں گروپ پہ شیئر کر دی جائے گی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہم نے ڈیلی پڑھنی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے غل کو نکال دے اور دلوں کو نور بخش دے، کیونکہ نور والا دل ہی ہدایت پا سکتا ہے۔ جب دل میں نور ہوگا تو اس نور کی روشنی میں انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور ہر چیز کو وہ اپنے دل میں جذب کرتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے دل کو نور عطا فرما، اور اپنے دل کو سلامت رکھنے کے لیے، دل میں سے میل کچیل اور بری عادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ اور اسی طریقے سے بہت پیاری دعائیں ہیں دل کی پاکی کے لیے، اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من الکاذبی وعینی من الخیانتی۔ اور دل کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، قلب سلیم کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، بہت آسان سی دعا ہے، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، کہ اے اللہ میں آپ سے قلب سلیم کا سوال کرتی ہوں، سلامت دل کا، اصلاح پانے والے دل کا، ہدایت کو قبول کرنے والے دل کا۔ تو لہٰذا اپنے دل کی سلامتی کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ کیا ہمیں کرنا ہوگا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری طرف آئے اس کو دل سے قبول کرنا ہوگا، دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں لانی، اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا، اور ان کو خوشی سے ادا کرنا ہوگا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا ہوگا۔
قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہوگا کہ کون کون سی میرے اندر برائیاں ہیں، کون کون سی میرے اندر خامیاں ہیں، کیا کام مجھے کرنے ہیں، کیا کس کس طریقے سے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں، کون سی غلطی میرے سے ہوئی ہے، یہ غلطی میری کل نہیں ہونی چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، اور دل کو غیر اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ حسد، بغض، کینہ، بد اخلاقی، بدگمانی، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو جس دل میں سے یہ برائیاں نکل جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، سلامتی والا دل بن جاتا ہے۔ پھر وہ دل ہر ایک کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ پھر دل کی سلامتی کے لیے، دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ہر ماہ کے 3 روزے، ایام 20 کے روزوں کا بھی اہتمام اگر انسان کر سکتا ہے تو وہ کرنے ہیں۔ استغفار کو کثرت سے اپنی زبان پر جاری کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہی جا کر دل میں بیٹھتے ہیں، اور جب ہم استغفار کرتے رہتے ہیں تو وہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے دل سے نکلتے رہتے ہیں، اور دل چمکنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان پر شکر گزاری کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سلامت کر دے گا اور اس کو ہدایت بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔